میرے عزیز طالب علموں، کیا حال ہے؟ چلیے میری دعا تمامی بچوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی بچوں کو کامیاب بنائے اور بہترین عالم دین اور بہترین معلم بنائے، آمین ثم آمین۔ تو بچوں، آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں 9ویں جماعت سبق نمبر 1 نظم ہندو مسلمان کے بارے میں، جس کے مصنف ہیں، جس کے رائٹر ہیں تلک چند محروم۔ میرے بچوں، جیسا کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے تلک چند محروم کے بارے میں اور ان کے حالات زندگی کے اوپر کچھ روشنی ڈال چکے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی نظم ہندو مسلمان کو پڑھیں گے۔ چلیے، تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، ہندو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کار نما، نیکی ہو جس کا کار نما، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ تو بچوں، شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، کہہ رہے جب ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں تو کیوں فرق کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں، کیوں فرق پیدا کرتے ہیں، کیسی لڑائی کر رہے ہیں؟ اور دوسری، یہ نیچے والے 4 مصروں میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہندو ہو یا کوئی مسلمان ہو، اس سے فرق نہیں پیدا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ فرق یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عزت کے قابل کون انسان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں عزت کے قابل وہی انسان ہے جس کا کام نیک ہو، جو نیک ہو اور جو اوروں کے مشکل کو حل کر سکے، جس سے اوروں کی مشکل آسان ہو سکے، وہ انسان عزت کے قابل نہیں ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی برے ہوں یا ہندو ہوتے ہوئے بھی برے ہوں، نہیں، بلکہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کاسٹ سے بلونگ کرتا ہو، نہیں، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ لوگوں کی بھلائی کر رہا ہے تو وہی عزت کے قابل ہے، وہی عزت کے لائق ہے۔ چلیے اگلا، کہ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی۔ اب یہاں پہ شاعر ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرنی چاہیے، ہر ایک سے بھلائی کرنی چاہیے، ہے نہیں، اور ہندو مسلمان بھائی بھائی، یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہندو مسلمان دونوں کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ اب یہ جو نیچے جو مصرے ہیں، اس کو اگر بچے غور سے سمجھ لیں گے اور سن لیں گے، مجھے امید ہے کہ پھر ہم لوگ آپس میں کبھی نہ لڑائی کریں گے نہ جھگڑیں گے۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، 2 بلبلیں ہیں ایک گلستاں ہے۔ کہہ رہے دونوں کا مسکن یعنی ہندو اور مسلم، یہ دونوں کا رہنے کی جگہ جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور 2 بلبلیں ہیں، یعنی ایک ہندو ایک مسلم، یہ دونوں بلبلیں ہیں، اور ان کا ایک ہی گلستاں ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہندوستان ہے۔ اب آگے والے لائن میں کہہ رہے ہیں، ایک سرزمیں ہے ایک آسماں ہے، ایک سرزمیں ہے ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، نا اتفاقی آزار جاں ہیں، نا اتفاقی آزار جاں ہیں۔ اب بچوں ذہن کو مرکوز رکھیں اور بالکل ہی حاضر دماغی ہو کر میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اور میرے اس بیان کو سنیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرزمیں ہے ایک آسماں ہے، بالکل صحیح بات ہے، زمین بھی ہماری ایک ہے، آسماں بھی ہمارا ایک ہے۔ کیا ایسا ہے کہ ہندو کے لیے الگ زمین اللہ نے بنایا اور مسلم کے لیے الگ زمین بنایا، ہندو کے لیے الگ آسمان بنایا اور مسلم کے لیے الگ آسمان بنایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں اگلے مصرے میں کہ دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، اور فائدہ اور نقصان بھی دونوں کا یکجا ہے۔ اب اس مصرے کو آپ الگ میں نہیں لیجئے، بلکہ یہ ایک سرزمیں اور ایک آسماں، ایک یکجا ہے نہیں، سود و زیاں، یہ سب کو آپ ہندوستان ملک میں رہ کر کے اس کو
فالو کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کو شامل کیجئے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو، سبھی کا فائدہ سبھی کا نقصان ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو اب میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی ہندوستان کے وقت میں پورے ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں ہلاک و برباد ہو گئی، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے غریب ابھی تک اور کتنے انسان یتیم ہو گئے، کتنے غریب بیوہ ہو گئیں، عورتیں جو ہے لاچار ہو رہی ہیں، جو غریب ہیں ان کو کھانے کے لیے، دانہ کے لیے، پانی کے لیے ترستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج جو ہمارے ہندوستان کا یہ حال چل رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو قانون نافذ ہوا ہے، جو ہماری حکومت ہند نے جو قانون لائی ہے لاک ڈاؤن کے لیے کہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، آپ لوگوں کا بھیڑ اکٹھا نہ کریں، آپ دوری اختیار کریں، آپ جو ہے سے ہمیشہ ہاتھ پاؤں صابن سے دھویا کریں، آپ کھانستے وقت منہ پہ رومال رکھیں، آپ جو ہے چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیں، آپ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں۔ کیوں؟ تو کیا صرف یہ مسلم کے لیے ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں لوگ ہیں، چاہے وہ امیر غریب، بڑا چھوٹا، بچہ بوڑھا جوان، سبھی کے لیے یہ قانون ایک اہم ہے اور سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن کے اندر میں یہ اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ نقصان اگر ایک طرف ہندو کا ہے تو ویسے ہی مسلم کا بھی ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے فائدہ بھی ایک طرف ہندو کا ہے تو دوسرے مسلم کا بھی ہو، یعنی فائدہ نقصان کی اگر بات کی جائے تو سبھی کا برابر ہو رہا ہے، قانون سبھی کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپس میں نا اتفاقی نہیں کرنی ہے ہمیں، آپس میں نا اتفاقی آزارے جاں ہیں، یعنی جان کا دکھ ہے، جان کا دشمن ہے۔ اب لاسٹ مصرے میں کہہ رہے ہیں، مل جل کر رہنا ہے کامرانی، ہندوستان قوم پرانی۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں مل جل کر ہی رہنے میں بھلائی ہے، کامرانی ہے۔ کیوں؟ اب کہہ رہے ہیں ہندو اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو سب سے پرانی ہے۔ چلیے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اب وہ کسی غلط فہمی میں نہیں پڑیں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کریں گے، نا اتفاقی کی باتیں نہ کریں گے۔ تو چلیے، آج ہم پھر اب دیکھ سکتے ہیں، معنی یاد کرنا ہے ہمیں، الفاظ معنی کو دیکھنا ہے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ جیسے کہ تفریق آپ نے پڑھا، تفریق کا مطلب ہوتا ہے فرق۔ کارنما یعنی وہ کام جس سے واقف ہوں، جس سے سب واقف ہوں، بڑا اور تعریف کے قابل کام۔ مسکن رہنے کی جگہ، گھر، جیسا کہ میں نے بتا ہی دیا۔ گلستہ یعنی پھولوں کا باغیچہ، رہنے کی جگہ۔ سرزمین یعنی زمین، وطن۔ یکجا یعنی ایک جگہ۔ سود و زیاں یعنی فائدہ اور نقصان۔ نا اتفاقی میل جول نہ ہونا، میل جول نہ ہونا یعنی کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ رہنا۔ آزارے جاں، جان کا دکھ، جان کا دشمن۔ کامرانی یعنی کامیابی۔ تو میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔